بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیا پیرا سٹارٹ ہوتا ہے پیج نمبر 7 سے۔ سر سید احمد خان جو کہ مسلمانوں کے عظیم رہنما تھے، انہوں نے جب انگریزوں کی حقیقت کو سمجھ لیا کہ یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، تو اس حوالے سے انہوں نے مسلمانوں کو آزادی کے لیے ابھارنا شروع کیا۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنا ایک رسالہ تہذیب الاخلاق کے حوالے سے جاری کیا، جو اسلامی اصولوں پر مبنی تھا۔ اسی طرح مسلمانوں کی تعلیم کے حوالے سے آپ نے کوششیں کیں، یہاں تک کہ علی گڑھ کالج آپ نے 1877 میں بنا دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے مختلف کوششیں کیں تاکہ مسلمان انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو سکیں اور اپنے لیے جد و جہد کر سکیں۔ تو آپ کی اس حوالے سے بہت زیادہ خدمات ہیں، یہاں تک کہ آپ نے لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ بھی قائم کیا۔ اسی طرح 1886 میں سر سید ہی نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی، جس میں آپ نے مسلمانوں کی فلاح کے لیے کام شروع کر دیے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر مسلمان کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ پیرا ہے، جس میں مصنف نے کانگریس کا ذکر کیا ہے۔ 1885 میں کانگریس کی جب بنیاد ڈالی گئی تو سر سید احمد خان اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ یہ مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان ہی پہنچائیں گے، لہٰذا سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کانگریس میں شامل ہونے سے روکا۔ تو اس حوالے سے دوسری طرف مسلمانوں کے لیے آپ نے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ اسی دوران آپ نے ایک تصنیف جو اسباب بغاوت ہند کے نام سے مشہور ہے آپ نے لکھی، جس میں آپ نے جو غداری تھی اس وقت، اس غداری کو بے نقاب کیا کہ کس وجہ سے غداری ہوئی اور یہ نوبت آ گئی۔ تو ان چیزوں کا آپ نے اپنی تصنیف میں ذکر کیا۔ جب آپ 1878 میں کونسل کے ممبر نامزد ہوئے تو آپ نے ملکی اور قومی مفاد کے لیے تقریریں کیں، جد و جہد کی، تاکہ مسلمانوں کے اندر آزادی کا جذبہ بیدار ہو سکے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسلمانوں کے لیے بے شمار خدمات ہیں، یہاں تک کہ آپ مسلمانوں کے لیے جاگتے مسلمانوں کے لیے ہی آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، یہاں تک کہ 1898 یعنی 1898 میں سر سید احمد خان انتقال کر گئے، لیکن ان کا جو خواب تھا انہوں نے اس خواب کی تکمیل کے لیے اپنے دوست احباب اور اپنے شاگردوں کو تیار کر دیا۔ اب پیج نمبر 7 کا لاسٹ پیرا ہے کہ سر سید تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ کے جو رفاقار تھے، آپ کے جو ساتھی تھے، آپ سے جو محبت کرنے والے لوگ تھے، محسن الملک، مکار الملک، حالی جیسے عظیم جو لوگ تھے، انہوں نے آپ کی سیاسی اور ادبی خدمات کو آگے بڑھایا۔ علی گڑھ کالج بعد میں یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، تو آپ تمام رہنما جتنے بھی تھے انہوں نے مسلمانوں کے اندر آزادی کی مزید لہر پیدا کر دی اور انہیں یہ باور کروا دیا کہ اگر آپ انگریزوں اور ہندوؤں کے تسلط سے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو آزادی کے لیے جد و جہد کرنا ہوگی، اس کے بغیر آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ پیج نمبر
8 کا پہلا پیرا جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مصنف نے یہاں پہلے پیرے میں علی گڑھ تحریکوں کا ذکر کیا ہے، وہ کالج جو سر سید احمد خان نے بنایا تھا۔ اس سے پھر مختلف تحریکوں کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ مختلف تحریکیں مختلف طریقوں سے چلتی ہیں۔ کچھ صرف اور صرف مذہبی تحریکیں تھیں اور کچھ دور حاضر کے مطابق جدت پسندی والی تحریکیں تھیں، لیکن دونوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ مسلمان کامیاب ہو سکیں۔ تو اس حوالے سے مختلف بزرگوں نے مختلف کام کیے۔ شبلی نعمانی جن کا ذکر ہے کہ لکھنؤ میں آپ نے ندوۃ العلماء قائم کیا۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند جو ایک قدیم اسلامی درس گاہ ہے، اس کے چراغ روشن کیے گئے۔ تو اسی طرح مختلف لوگوں نے مختلف تحریکوں کا بیڑا اٹھایا اور مسلمانوں کی اپنے اپنے طریقے سے اصلاح شروع کر دی۔ تو اس طرف مصنف نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر مصنف نیکسٹ علامہ اقبال کا ذکر کرتے ہیں کہ جو ہمارے قومی شاعر ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے مصنف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اسلامی اور مغربی علوم کا گہرا مطالعہ کر رکھا تھا اور آپ جانتے تھے کہ مسلمانوں کو کس طرح بیدار کیا جا سکتا ہے۔ تو علامہ اقبال کے خیال میں مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ اطاعت، ضبط نفس یعنی قوت برداشت اور نیابت، یہ 3 بنیادی چیزیں ایسی تھیں، نیابت یعنی خلافت۔ تو یہ 3 چیزیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر میں ایسی تھیں کہ اگر ان 3 چیزوں کو انسان اپنا لے تو وہ خودی کو پہچان سکتا ہے اور خودی کے بلند ترین درجے پر فائز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 4 بنیادی چیزوں پر زور دیا: توحید، رسالت، قرآن مجید اور رجائیت۔ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو آپ نے توحید کا درس دیا۔ اسی طرح آپ نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید یعنی پیروی کا درس دیا۔ پھر قرآن مجید کا مطالعہ اور قرآنی تعلیمات کی پیروی کا درس دیا۔ اور چوتھے نمبر پر آپ نے رجائیت یعنی پر امید رہنے کا درس دیا اور مایوسی سے دور رہنے کا مسلمانوں کو درس دیا۔ اور آپ نے مسلمانوں کی پھر اس طرح تعریف کی کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یعنی مومن کی ہر وقت ہر گھڑی نئی شان ہوتی ہے، اسی طرح کردار میں بھی وہ اپنا مقام رکھتا ہے، گفتار میں بھی اس کا ایک اپنا مقام ہے، اور یہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی برہان ہے۔ تو اس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کلام کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا۔ پھر ہم پیج نمبر 9 پر آ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوششوں کا سلسلہ مسلمانوں کے لیے جاری و ساری رہا۔ مسلمانوں کی جو تعلیمی کمی تھی اس کو تحریک علی گڑھ کے ذریعے دور کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں۔ اسی طرح علم و ادب اور صحافت کو ترقی دی گئی، یہاں تک کہ علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی تک کا جب درجہ دے دیا گیا تو ساتھ ساتھ علمی میدان میں بھی مسلمانوں نے بہت زیادہ ترقی حاصل کی۔ تو مصنف اس پیرے میں ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ ترقیوں کا سلسلہ علمی ترقی ہو یا ادبی ترقی ہو یا سیاسی ترقی ہو، مسلمان آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع ہو گئے، اور یہ بات مسلمانوں پر بالکل واضح ہو گئی کہ کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف اس میں ہے کہ ہم اپنے رہنماؤں کی پیروی کریں، ان کی تقلید کریں،
اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ کامیابی کا دار و مدار اور انحصار صرف اور صرف عظیم رہنماؤں کی پیروی میں ہے۔